السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق جو کہ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام اس ہفتہ واری دینی نشست میں ہوتا آ رہا ہے، اور اس درس میں محفل میلاد شریف کے ثبوت میں بیان چل رہا ہے۔ اس کے ثبوت میں آیات کریمہ، احادیث کریمہ، اقوال فقہا اور علماء اور مخالفین کی جانب سے اعتراضات اور اس کا جواب ذکر کیا گیا۔ آخری میں اور بھی چند جو اعتراضات مخالفین کی جانب سے کیے جاتے ہیں وہ چند اعتراضات ذکر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا جواب۔ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کے لیے مخالفین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ محفل میلاد کے لیے ایک دوسرے کو بلانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھو، لوگوں کو بلا کر نفل کی جماعت بھی منع ہے، تو کیا میلاد اس سے بڑھ کر ہے؟ یعنی جب نفل نماز کی جماعت منع ہے تو پھر میلاد شریف کیا نماز سے بڑھ کر ہے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس واعظ کی مجلس، دعوت ولیمہ، مجالس امتحان و محفل نکاح و عقیقہ وغیرہ، یعنی امتحان گاہ میں جو امتحان کے وقت مقرر ہوتے ہیں، امتحان میں بیٹھنا ہوتا ہے، بیٹھایا جاتا ہے، وہ مجلس ہو گئی۔ ایسے ہی نکاح کی محفل ہوتی ہے، عقیقہ کی محفل ہوتی ہے وغیرہ، اس میں لوگوں کو بلایا ہی جاتا ہے۔ تو بولو، یہ امور حرام ہو گئے یا حلال رہے؟ یعنی یہ تمام کام یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ دعوت ولیمہ ہے، واعظ کی مجلس ہے، امتحان کی مجلس ہے، ایسے ہی نکاح کی محفل ہے، عقیقہ کی محفل ہے، تو یہ امور حرام ہو گئے یا حلال؟ اگر کہو کہ نکاح و واعظ وغیرہ فرائض اسلامی ہیں، لہٰذا ان کے لیے مجمع کرنا حلال ہے، تو پھر جناب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اہم فرائض ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی مجمع کرنا حلال ہے۔ یعنی جس طریقے سے واعظ کی مجلس کرنا آپ کے نزدیک حلال ہے، نکاح کی محفل کرنا حلال ہے، تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم تو تمام فرضوں سے اہم فرض ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی مجمع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ حلال ہے۔ نماز، اعتراض میں کہا گیا کہ نماز، نفل نماز کی جماعت ناجائز ہے، تو پھر میلاد کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز پر دیگر حالات کو قیاس کرنا یہ سخت جہالت ہے۔ یعنی نماز پر ہر چیز کو قیاس مت کرو، اسی پر فٹ مت کرو۔ اگر کوئی کہے کہ نماز بے وضو منع ہے، لہٰذا تلاوت قرآن بھی بے وضو منع ہونی چاہیے، یعنی نماز پڑھنا بغیر وضو کے جب منع ہے،
تو قرآن کی تلاوت بھی بغیر وضو منع ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہے تو اسے احمق کہا جائے گا، پاگل کہا جائے گا، وہ احمق ہے. یہ قیاس مع الفارق ہے، یعنی ایسا قیاس جو کہ جس کو قیاس کیا جا رہا ہے یہ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، تو اس قیاس کو کہا جاتا ہے قیاس مع الفارق، یعنی کچھ اور چیز پر قیاس کرنا. تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے جیسے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی لیکن تلاوت بغیر وضو کے کرنا جائز ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر محفل میلاد شریف، تو محفل میلاد شریف کو نماز پر قیاس کرنا کہ نماز کے لیے بلانا، نفل نماز کی جماعت کرنا ناجائز ہے، تو محفل میلاد کی جماعت کرنا، بلانا، مجمع کرنا یہ بھی ناجائز ہو جائے، تو یہ قیاس مع الفارق ہے. اسی طرح کوئی اعتراض کرے کہ کسی کی یادگار منانا اور دن تاریخ مقرر کرنا یہ شرک ہے، اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں لہٰذا یہ بھی شرک ہے، یعنی کسی کی یادگار منانا بھی شرک ہے، دن تاریخ مقرر کرنا بھی شرک ہے. تو جواب ارشاد فرماتے ہیں، بہت تفصیلی اور بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرماتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان. فرماتے ہیں کہ خوشی کی یادگار منانا بھی سنت ہے اور دن اور تاریخ مقرر کرنا بھی مسنون ہے. یعنی خوشی کی یاد منانا، یادگار منانا یہ تو سنت ہے، شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو شرک کہنا انتہا درجے کی جہالت و بے دینی ہے. رب تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی بنی اسرائیل کو وہ دن بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتار دی، جیسے کہ غرق فرعون غرق کیا گیا اس دن کو یاد کرو، من و سلوہ جس دن نازل ہوا اس دن کو یاد کرو. تو فرماتے ہیں جیسے غرق فرعون، من و سلوہ کا نزول وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ جن دنوں میں رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نعمت دی ان کی یادگار منانے کا حکم ہے. تو اب یہاں جن دنوں میں جب اللہ کی نعمت عطا ہوئی تو ان کی یادگار منانے کا حکم ہے، تو حضور جس دن پیدا ہوئے یا جس دن تشریف لائے تو اس کی یادگار کیوں نہ منائی جائے. فرماتے ہیں کہ مشکات شریف کتاب الصوم باب صوم تطوع فصل اول میں ہے. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے. اس میں پہلی فصل میں ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی. حضور علیہ السلام سے دوشنبہ یعنی پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی ہے نا. حضور نے فرمایا تو ثابت ہوا کہ دوشنبہ کا روزہ اسی لیے سنت ہے کہ یہ دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے نا. تو اس سے تین باتیں معلوم ہوئی کہ یادگار منانا سنت ہے، اس کے لیے دن مقرر کرنا بھی سنت ہے نا. حضور نے پیر کا دن مقرر کیا کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی، اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی. تو پتہ چلا کہ یادگار منانا یعنی کسی دن کو یاد کرنا بھی سنت ہے اور اس کے لیے دن کو مقرر کرنا بھی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عبادت کرنا بھی سنت ہے نا. حضور نے روزہ رکھا تو پتہ چلا کہ عبادت کرنا بھی سنت ہے. اب عبادت خواہ بدنی عبادت ہو جیسے کہ روزہ اور نوافل، یا عبادت مالی ہو جیسے کہ صدقہ و خیرات اور شیرینی تقسیم کرنا، تو یہ بھی عبادت ہے وغیرہ. مشکات شریف یہی باب یعنی اسی باب میں کتاب الصوم اور باب صوم التطوع، اسی باب میں تیسری فصل میں فصل ثالث میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں. سبب پوچھا حضور نے تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس کے شکریہ میں
روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ تو حضور نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے نا۔ تو چنانچہ اول اسلام میں، شروع اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ اب فرضیت منسوخ ہو چکی مگر استحباب اب بھی باقی ہے، یعنی اگرچہ اب عاشورے کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے، استحباب ابھی بھی باقی ہے۔ اسی مشکات کے اسی باب میں ہے کہ عاشورے کے روزے کے متعلق کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یعنی یہ بات ہے نا کہ میلاد شریف میں بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں تو میلاد شریف بند کر دیا جائے، نہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں ہے کہ عاشورے کے روزے کے متعلق کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اس میں یہود سے مشابہت ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ مت رکھو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اچھا سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ہے نا، یعنی چھوڑا نہیں بلکہ زیادتی فرما کر مشابہت اہل کتاب سے بچ گئے۔ تو ہم نے فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کہ ہم نے شان حبیب الرحمن میں حوالے کتب سے بیان کیا کہ پنجگانہ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں تو ان کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں، فجر میں 2، مغرب میں 3، عصر وغیرہ میں 4، تو وہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا ہے، مختصراً یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ نمازیں گزشتہ انبیاء کی یادگاریں ہیں، یہ 5 وقت کی نمازیں یہ گزشتہ انبیاء کی یادگاریں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر رات دیکھی تو پریشان ہو گئے، صبح کے وقت 2 رکعت شکریہ ادا کیا، ہے نا، شکرانے کے لیے 2 رکعت جب صبح نمودار ہوئی، تھوڑا اجالا ہوا تو شکریہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دمبا جب پایا تو لخت جگر کی جان بچی، قربانی منظور ہوئی تو 4 رکعت شکریہ کی ادا کیا، ہے نا، یہ تو یہ ظہر ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ نماز کی رکعت بھی دیگر انبیاء کی یادگار ہے، یادگار منانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نماز کی رکعت بھی یہ دیگر انبیاء کی یادگار ہے، بلکہ حج تو اول تا آخر، شروع سے لے کے آخر تک حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے نا۔ اب دیکھیے، اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، صفا مروہ کی طرف چکر لگا رہی تھی، فرماتے ہیں اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے اور نہ شیطان کا قربانی سے روکنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان روک رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تو فرماتے ہیں اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے اور نہ شیطان کا قربانی سے روکنا، مگر صفا اور مروہ کے درمیان چلنا، بھاگنا، مینا میں شیطان کو کنکری مارنا بدستور ویسے ہی موجود ہے، محض یادگار کے لیے، صرف اور صرف یادگار کے لیے۔ تو اس کی نفیس بحث اگر آپ کو دیکھنا ہو، پڑھنا ہو تو شان حبیب الرحمن جو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطالعہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ خصوصاً شب قدر اس لیے افضل ہوئی کہ ان میں قرآن کریم کا نزول ہوا، قرآن پاک کا نزول ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں جب قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ، یہ رات تا قیامت اعلیٰ ہو گئے، ہے نا، یہ مہینہ اور یہ رات تا قیامت
قیامت تک کے لیے جب جب یہ مہینہ آئے گا تو بابرکت مہینہ مانا جائے گا، جب جب شب قدر آئے گی تو بابرکت اور اعلیٰ ہو گئی۔ تو صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے تا قیامت ربیع الاول اور ان کی 12ویں تاریخ اعلیٰ اور افضل ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن کو روز عید قرار دے دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن کو عید کا دن، بقرہ عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس دن جس تاریخ میں کسی اللہ والے پر اللہ کی رحمت آئی ہو، وہ دن وہ تاریخ قیامت تک رحمت کا دن بن جاتا ہے نا۔ دیکھو جمعہ کا دن اس لیے افضل ہے کہ اس دن میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ربانی انعام ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات عطا کیے گئے۔ تو جمعہ کے دن اسی لیے افضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، انہیں سجدہ، ان کا دنیا میں آنا، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند سے ملاقات فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، پھر قیامت کا آنا، یہ سب کے سب جمعہ کے دن ہے۔ لہٰذا جمعہ سید الایام ہو گیا ہے نا۔ جمعہ کو کیوں افضلیت ہے، کیوں فضیلت ہوئی؟ جمعہ کو فضیلت ان تمام باتوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کے برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قوموں پر عذاب آیا تو ان سے ڈرایا گیا۔ جن تاریخوں میں یا جن دنوں میں قوموں پر عذاب آیا تو ان سے ڈرو۔ اس کے برعکس فرماتے ہیں اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قوموں پر عذاب آیا ان سے ڈرو۔ منگل کے دن فسد نہ لو، یعنی منگل کے دن جو ہے وہ پچھنا وغیرہ نہ لگایا جائے۔ پہلے جو علاج کروایا جاتا تھا پچھنا لگایا جاتا تھا، سوئی چبو کر، اور جو فاسد خون ہے وہ نکالا جاتا تھا۔ تو منگل کے دن فسد نہ لو کہ یہ خون کا دن ہے۔ اسی دن حابیل کا قتل ہوا تھا، اسی دن حابیل کا قتل ہوا تھا، اسی دن حضرت حوا کو حیض شروع ہوا تھا۔ تو دیکھو ان دنوں میں یہ واقعات کبھی ایک بار ہوئے لیکن ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکھا گیا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دنوں میں یہ واقعات کبھی ایک بار ہو چکے، مگر ان واقعات کی وجہ سے دن میں عظمت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ دن میں عظمت، اس دن میں عظمت اور برکت یہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگاریں منانا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگاریں منانا یہ عبادت ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ آج بھی یادگار اسماعیل شہید اور یادگار مولانا قاسم خود مخالفین مناتے ہیں، ان کی یادگار مناتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا مقرر کرنا شرک ہو جائے تو پھر مدرسہ دیوبند کی تاریخ امتحان مقرر کرنا، تعطیل کے لیے ماہ رمضان مقرر، دستار بندی کے لیے دورہ مقرر، مدرسین کی تنخواہ مقرر، کھانے اور سونے کے لیے وقت مقرر ہے نا۔ یہ تمام وقت تو مقرر کیے جاتے ہیں۔ امتحان فلاں دن سے فلاں دن تک، فلاں تاریخ فلاں وقت، تو امتحان کا وقت اور تاریخ مقرر کرنا، تعطیل کے لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ مدرسے کی چھٹی ہوگی یہ مقرر کرنا، دستار بندی کے لیے دورہ مقرر، مدرسین کی تنخواہ مقرر کرنا، کھانے اور سونے کے لیے وقت مقرر کرنا، جماعت کے لیے مسجد میں جماعت ہوتی ہے تو جماعت کے لیے گھنٹہ اور منٹ مقرر کرنا، نکاح اور ولیمہ اور عقیقہ کے لیے تاریخیں مقرر کرنا۔ میلاد شریف کو شرک کرنے کے شوق میں اپنے گھر کو تو آگ نہ لگاؤ، یہ تاریخیں محض عادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ تاریخیں اور یہ وقت محض عادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس تاریخ کے علاوہ اور تاریخ میں محفل میلاد جائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان تاریخ کے علاوہ اور کسی دن میلاد منا ہی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے یو پی میں ہر مصیبت کے وقت کسی کے انتقال کے بعد میلاد شریف کرتے ہیں۔
کاٹھیاواڑ میں خاص شادی کے دن، میت کے تیجے کے دن، 10ویں 40ویں کے دن میلاد شریف کرتے ہیں. پھر ماہ ربیع الاول میں ہر جگہ پورے مہینے میلاد شریف برابر کرتے ہیں. تو خیال رہے کہ دن یا جگہ مقرر کرنا تو یہ اگر منع ہے تو چند وجہ سے منع ہے. دن یا جگہ مقرر کرنا چند وجہ سے منع ہے. ایک یہ کہ وہ دن یا جگہ کسی بت سے نسبت نہ رکھتی ہو، ہے نا. وہ دن یا جگہ اگر کسی دن سے نسبت رکھتی ہو، جیسے کہ ہولی دیوالی کو، تو اس کی تعظیم کے لیے دیگ پکائے یا مندر میں جا کر صدقہ کرے، تو یہ اس جگہ سے منع کیا گیا یا اس دن سے منع کیا گیا. اسی لیے مشکات باب النظر میں ہے کہ کسی نے بوانا میں، بوانا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اونٹ ذبح کرنے کی نیت کی تو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہاں کوئی بت یا کفار کا میلہ تھا؟ وہاں کوئی بت یا کفار کا میلہ تھا؟ عرض کیا نہیں. فرمایا جا اور اپنی نظر پوری کر، یعنی اس جگہ جا کر اور اپنی نظر پوری کر. یا اس تعین میں کفار سے اگر مشابہت ہو تب منع کیا جاتا ہے، یا اس تعین کو واجب جانے کوئی کہ نہیں بس اسی دن ہی یہ چیز کر سکتے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، کوئی اس کو واجب یا فرض سمجھ لے تو پھر یہ منع کیا جائے گا. اسی لیے مشکات شریف باب و صوم النفل میں ہے کہ صرف جمعہ کے روزے سے منع فرمایا گیا کیونکہ اس سے یہود سے مشابہت ہے، یا اسے واجب جاننا منع ہے، اسے واجب سمجھنا یہ منع ہے. یا جمعہ عید کا دن ہے، اسے روزے کا دن نہ بناؤ تو اس لیے منع کیا گیا. فرماتے ہیں آخر میں کہ ان اعتراضات سے معلوم ہوا کہ مانعین کے پاس، یعنی محفل میلاد شریف سے جو لوگ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل حرمت موجود نہیں ہے، حرام ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے. یوں ہی ایک چڑ پیدا ہو گئی ہے، اس لیے محض قیاسات باطلہ سے حرام کہتے ہیں. یاد رہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. یہاں پر محفل میلاد شریف کے ثبوت میں یہ بحث مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہفتے سے بحث جو ہوگی وہ قیام میلاد کے بیان میں، یعنی میلاد شریف کو کھڑے ہو کر پڑھنا، قیام کی حالت میں پڑھنا، تو اس کے بیان میں انشاءاللہ اگلی بحث جو وہ شروع ہوگی اگلے ہفتے سے. آپ حضرات وقت کی پابندی سے تشریف لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.